اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور صدر کائنات وفر زینت بزم کائنات سید جہاں اور گسار زمان سید سبارہ حامی بے قسام قائد المرسلین رحمت للعالمین آقا نامدار مدنی تاجدار ارب وجب فخر بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دربار بزرگوار میں ہدیۃ السلام پیش کرنے کے بعد آج کے جمعہ مبارک کا ہمارا موضوع کربلا کے بعد شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد کے جو واقعات یا اس کے بعد دشمنان اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا اس پر مختصر سے وقت میں ہم سماعت کریں گے۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آج کے اس ہونے والے درس و بیان کو سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِیدٌ، کہ بے شک جو اللہ کا حساب کتاب کا معاملہ ہے اور جو اللہ کی پکڑ ہے اور جو اللہ کا عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اور یاد رہے ظالم جب ظلم کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ظالم جب ظلم کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ طاقت اور میری یہ حکومت ہمیشہ رہے گی، اس کا یہ خیال ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ خیال باطل ہے لیکن ظالم کو یہ ہوتا ضرور ہے اور اس کو یہ گمان رہتا ہے کہ میرے پاس حکومت ہمیشہ رہتی ہے، پکی ہے۔ ساڑھے دن ماشاءاللہ ملک کے رشتے جڑا آتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں 5 سال کٹا ہوں، لیکن بہرحال یہ ایک غلط گفتگو ہے۔ یزید نے یہ سمجھا کہ وہ یہ اس سلطنت کا مالک رہے گا اور یہ اسی کے پاس رہے گا اور یہ ختم ہونے والی تھی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا راج ہمیشہ رہے گا۔ لیکن یاد رکھیں ظلم کا راج کبھی بھی ہو سکتا نہیں، ظلم کبھی قائم نہیں رہتا اور ایک نہ ایک دن ظلم کو جو ہے وہ زوال آتا ہی کرتا ہے۔ ہاں اگر کوئی حکومت اور سلطنت قائم رہتی ہے تو وہ عدل اور انصاف کی سلطنت، عدل اور انصاف یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال بڑی واضح ہے۔ 72 سال تک آپ کی حکومت رہی، قیام رہا، سلطنت رہی، اور آج بھی اگر آپ یورپ کی کسی گلی میں جا کر ملک کے خطاب کا نام لیں تو وہاں سے بھی آج بھی آپ کو عدل کی خوشبو آئے گی، اور مدینے کی کسی گلی میں بھی جا کر آج بھی ملک کے خطاب کا نام لیں تو عدل اور انصاف کا چرچا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ جنہوں نے خدمتیں کی ہیں، جنہوں نے حکومت اور سلطنت کو اپنی کرسی نہیں سمجھا بلکہ خادمیت سمجھا، نہیں بھائی ہمیں اگر حکومت ملی ہے، ہمیں اگر کرسی ملی ہے، اقتدار ملا ہے تو خدمت کے لیے ملا۔ ہم نے فرعونیت کا معاملہ نہیں کرا، باقی آپ اس سے پیچھے جتنی مرضی تاریخ ہسٹری پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس نے ظلم کیا پھر وہ زیادہ دیر تک نہیں رہا، کتنی دیر کھا لیا، اپنے مار لیا، ظلم کر لیا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بے سہارا لوگوں، ماڑے لوگوں کو کتنا اس نے ظلم کیا۔ آخر اینڈ ہو گیا، فرعون دیکھتے، نمرود دیکھتے، شداد دیکھتے، حامان دیکھتے، قارون دیکھتے، کسی کی بھی عزت نہیں دیکھتے، اور پھر اس میں دولت کا بھی کوئی جو ہے عمل دخل نہیں ہے۔ اگر ظلم کیا تو فرعون کو کیا اس کی دولت بچا پائی؟ اگر نمرود نے ظلم کیا تو اس کی دولت، اگر شداد نے ظلم کیا تو اس کی جنت اس کو بچا پائی؟ اگر حامان اور قارون اور جس کے خزانے کی چابیاں 70,000 لوگ اٹھایا کرتے تھے، کیا اس کا ظلم اس وجہ سے کہ اس کی دولت اس کو بچا پائی؟ اور یہ جتنے یزید کے معاملے اور چاہنے والے تھے اس کے ساتھ شامل تھے اس کے ظلم میں، وہ دوستی اور وہ یارانہ اس کو بچا پایا نہیں، بلکہ بڑی مشکل سے روایت میں آتا ہے کہ 6 سال کا عذاب، 6 سال، اور 6 سال کے بعد پھر مختار صفی نے چن چن کے جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا تھا چن چن کے ان کو پکڑا اور مارا۔
قتل کیا اور عبرتناک سزائیں، صرف قتل نہیں کیا، مارے نہیں، عبرتناک سزائیں۔ اور دوسری چیز یہ بھی یاد رہے کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کے مددگار بھی بڑے ہوتے ہیں اس وقت جس وقت اس کا ظلم عروج پہ ہوتا ہے، اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے، اس کے مددگار، کیونکہ بدی کو کچھ جلدی ملتا، نیکی کو عروج اتنی جلدی نہیں ملتا، دنیا ہے نا، اس لیے ہر بندہ اپنے ذاتی اور سامنے نظر آنے والے مفادات کو دیکھتا۔ ہاں جی، وہ بھائی وہ ذات میں ہوتا ہے، حضور کے یزید جیسا جس نے کہا کہ بھائی میرے لیے سلطنت اتنی جو ہے وہ مانا نہیں رکھتی جتنا حسین کا ساتھ مانا رکھتا، اس بات سے مجھے ہونی چاہیے۔ تو اسے کم لوگ ہوتے ہیں اس چیز کو سوچتے ہیں کہ نہیں یار دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے، اور حقیقت میں ایسے 6 سال کا بڑی مشکل سے ایسا گزرا۔ مختار سکتی کا جو لشکر تھا 30,000 کا، وہ بالکل دریا فرات کے سامنے کربلا کے سامنے آ گیا، اور ایک طور سے وہ عبداللہ ابن زیاد کا لشکر کے سامنے آ گیا۔ مختار سکتی نے کہا تھا کہ پکڑ کے لانا ہے، جو مرضی ہو جائے، زندہ نہیں چھوڑنا کسی کو۔ اور ابراہیم بن مالک جس سپاہ سالار تھے اس 30,000 کے لشکر کے، ان کو آرڈر دیا تھا اس نے، حاکم وقت تھا مختار سکتی۔ جب ہوئی اور کوئی معاملات حالات دن اور وقت بالکل ویسا ہی، محرم کا شکل، محرم کا لڑائی جاری رہی، پھر ختم ہو گئی، 5 محرم کو دوبارہ شروع ہوئی، پھر ختم ہو گئی، پھر 10 محرم کا دن آیا اور عبداللہ ابن زیاد کا ساتھ ہے اسی محل میں، اسی تخت میں، اسی تخت کے اندر رکھ کے مختار سکتی کے سامنے لایا گیا۔ ہاں جی، یہ وہی ساتھی تھے، شمر بھی، خوری بن یزید بھی، عبداللہ ابن زیاد بھی، ان کے ساتھ بھی، یہ سارے اس کے ساتھی تھے، یزید کے سارے مددگار تھے، بڑی چاک کوشش کرتے تھے، بالکل ہمارے نہیں بات کو سنوں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے کی بات عرض کی تھی کہ یہ وزارات کے مشورے دینا میں تعاون کے زیادہ نقصان کرتے ہیں، بعد میں مشورے زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ درس قرآن کے اندر بھی میں نے اس دن کے بعد عرض کی کہ فرعون ایک اعتبار سے مان گیا، بلکہ فیصلہ بھی کر لیا اس نے کہ ہاں میں مان لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی کہ تو کلمہ پڑھے گا، مسلمان ہو جائے گا، اس سلطنت تو رہے گی، قیامت کے دن بھی تجھے جنت ملے گی جب تو میرے ایمان لائے۔ وہ سب کا ارادہ بن گیا، جن ساتھ اس کے حالات تھا اس نے مشورہ کیا کہ نہیں بھائی کیا کام نہیں کرنا، تو یہ تو کلمہ پڑھ تو کیا، کیونکہ سلامت آدمی تو مجھے کرنی پڑے گی موسیٰ کی، اب تو تجھے کسی کی نہیں کرنی پڑ رہی، اب تو خود خدائی کا دعویٰ کیا تو نے ماسک۔ آپ کے ساتھ جو مشورے دینے والے ہوتے ہیں پھر کے بعد میں پھر موقع نہیں ہوتا ساتھ میں۔ تو یزید کے ساتھ یہ سارے تھے، شمر بھی تھا، خولی بن یزید بھی تھا، عبداللہ بن زیاد بھی تھا، ساتھ بھی تھا سارے۔ اب جس وقت اسی تخت کے اندر عبداللہ بن زیاد کا سر رکھ کے سامنے لایا گیا، اور 6 سال پہلے کی تاریخ مختار سکتی نے کہا دہرائی جائے، کوفہ کے اسی گورنر ہاؤس کے اندر جب اس کا سر لایا گیا اور مختار سکتی نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھی آپ بتا، اور وہ وقت یاد کر کہ جب سر حسین تیرے پاس لایا گیا تھا اور انہیں حضرت امام حسین کے لبوں پہ چھڑی ماری تھی اور کہا تھا کہ دیکھا حسین آپ نے مجھے کہا تھا، انہیں بتایا تھا کہ تو مانا نہیں، اور آپ دیکھ لے وہی وقت مختار سکتی نے کہا وہی وقت آپ کے یاد کریں جس کو مطلب پھر وہاں سیاسی ہو چکے، انہوں نے کہا تھا کہ عبداللہ ابن زیاد سے بدبخت اپنی چھڑی کو پیچھے کر کے میں نے سینکڑوں بار حضور کو دیکھا ہے کہ آپ نے ان دموں پہ بوسے دی، اپنی چھڑی کو پیچھے ہٹا دو اس کو۔ تاج نے کہا وہ وقت یاد کرو۔ اچھا اب جب وہ وقت سامنے آیا نا، اس کا ساتھ جو ہے عبداللہ ابن زیاد کا تخت میں رکھ کے سامنے لایا گیا، تو کوفہ کے اسی گورنر ہاؤس سے ایک بابے نے کہا، اس نے کہا کہ یاد کرو 6 سال پہلے کا وہ وقت اور وہ تاریخ کہ جب یزید کے سامنے حضرت امام حسین کا سر لایا گیا تھا، آپ وہی وقت یاد کرو، آج عبداللہ ابن زیاد کا سر جو ہے وہ آپ کے سامنے لایا گیا، اس وقت کو یاد کرو، اللہ نے عدل کر دیا، اللہ سب سے بڑا عدل کرنے والا۔ پھر اس کے بعد ابن سعد کی باری آئی، آفاتی عمل ہے دنیا، جڑا جتنا کرے تو دنیا کے اندر اسے بھگتے گا، یہ حقیقت بات ہے۔ میں نے یہ پہلے بھی ایک بات عرض کیا اصول کی کہ قرآن کا اگر آپ خلاصہ پڑھیں تو 3 چیزیں سر فہرست ہیں، توحید، رسالت اور حقوق العباد۔ اس میں کسی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی لچک نہیں، نہ توحید میں، نہ رسالت میں اور نہ حقوق العباد میں۔ جس نے جس کے ساتھ جو زیادتی کی وقت آنے پر
ہو جاتی اس کو بھوکھی پڑے گی، کتنی دیر چل جائے گی. اور پھر وہ بات اور وہ معاملہ اگر نواسے رسول کے ساتھ ہو، اہل بیت کے ساتھ ہو، وہ بندہ بچ سکتا ہے کہ جس کے بارے میں مشکات اور سیاستہ کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کعبہ کی دیوار کے اندر حدیمِ کعبہ میں نفل پڑھے اور نمازیں پڑھے اور تہجد پڑھے اور جتنی مرضی باتیں کرے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر اہل بیت کا پیار نہ ہو، اس کی کوئی بات کسی کام کی نہیں. جہاں اہل بیت کے ساتھ محبت کا یہ معاملہ ہو تو اسے وہ بات سکتے. اس کے بعد ابن سعد کا انجام، ابن سعد کی نا ویسے جاری تھی مختار سختی کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہنا، مختار سختی کو میرا دوست ہے، میرا یار ہے، مجھے وہ کچھ نہیں کہے. اس کے گھر والوں نے کہا کہ نہیں، تیری تو ظلم کی فہرست بھی بڑی لگی ہے، تیری کسی صورت میں جو ہے نا وہ بچت ہو سکتی ہے کہ کوئی آ سکتا. انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں بچتا. ابن سعد کا بیٹا تھا حافظ، مختار سختی نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ہاں جی تجھے تیرا باپ کدھر ہے تیرا؟ انہوں نے کہا تو آج کل باہر نہیں نکلتے، گھر میں رہتے ہیں اور اللہ کرتے ہیں. میں نے کہا کہ اچھا کیا کرتے ہیں جی؟ گوشہ نشینی کیا کرتے ہیں. میں کہا اچھا اب اس کو یاد ہے کہ گوشہ نشینی، اب یاد ہے کہ اس کو اللہ کرنا. وہ لومڑی نے ایک دن کہا نا بیٹے سے کہ تو شکار نہیں کرتا، شکار کر. انہوں نے کہا نہیں، اب میں نیک ہو گیا ہوں، میں شکار نہیں کرتا، میں نے چھوڑ دیا شکار کرنا. لومڑی نے کہا نہیں بادشاہ سچی بات کرو، اب آپ سے دوڑا ہی نہیں جاتا، اب آپ سے شکار ہو ہی نہیں سکتا، اب تمہارے پاس وہ طاقت بھی نہیں رہی، اور اگر آج بھی تیرے پاس وہ طاقت ہو کام بھی نہ کرے تو چھوڑے آپ نہیں، لیکن اب تیرے پاس طاقت کوئی نہیں. ابن سعد کو کہا گیا کہ جنی مرضی دوڑ رہا ہے، جو مرضی کر رہا ہے. مختار سختی نے اس کے بیٹے سے کہا بلا، انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتے، بیمار ہیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ابن سعد نہیں آ سکتا، ہم تو جا سکتے ہیں. باقی لوگوں کو اس نے بھیجا، کہا کہ تم ابن سعد کو لے کے آؤ. اب جس وقت وہ گئے ابن سعد چھپ گیا، بڑے کرنے میں کی، بڑے ہاتھ جوڑے. اس نے کہا نہیں، میرا دوست ہے مختار سختی، وہ مجھے مارے گا، مجھے نہیں کچھ کہے گا. وہ جو 12 لوگ تھے نا، ان میں سے ایک سپاہی نے کہا کہ تو یاد کر جس وقت کربلا کا وہ دن تھا اور امام حسین کے وہ رفقا خود ان کی ساتھ تھی، تو کیا تو نے اس چیز کو دیکھا تھا کہ یہ نواسے رسول ہے؟ جے تو اس وقت نبی کے نواسوں کی تو نے حیا نہیں کی، اب مختار سختی تیری دوستی کی حیا نہیں کرے گا. لہذا نے تو اس وقت نہیں نہ چھڑیا کہ وہ کہنے نہیں چھڑیا جا. اس کو باندھ کے لے کے آئے، سب قلم کیا اور اس کے بیٹے کے سامنے جب اس کو رکھا نا، انہوں نے کہا ہے یہ تیرے باپ کا شوق ہے. انہوں نے کہا نہیں یار، زندگی کا تو مزہ ہی نہیں آیا. وہ تاثر نہیں گئی گل، اس نے بیٹے کو بھی قتل کر دیا. دونوں کے ساتھ اٹھا کے محمد ابن حنفیہ کے بھائی کے بڑے امام حسین کے مولا علی کی دوسری بیوی سے تھے، اور ان کے پاس جا کے کہا کہ یہ سارے ہیں ابن سعد کے اور یہ اس کے بیٹے کا، یہ بدلہ ہے امام حسین کے ساتھ ان کے بیٹے کے ساتھ. محمد بن ابن حنفیہ کہنے لگے نہیں، یہ امام حسین کے ساتھ کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کو کیا پتا کہ امام حسین کی شان رفعت کیا ہے، اور جس کی ماں سیدنا النساء فاطمہ الزہرا ہو، جس کا باپ ولایت کا بادشاہ ہو، مولا کائنات ہو، اور جن کے نانا خاتم النبیین ہو، وہ ان کے ساتھ بدلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کے ساتھ بدلہ نہیں ہو سکتا. خیر اس کے بعد باری آئی خولی بن یزید، اور یہ کوفہ سے تو سارے پہلی بات ہے جب ان کو پتا چلا آپ ہماری قابلیت نہیں. این جی ہوتا ہے آج بھی جب وہ وزارتیں ٹوٹ جاتی ہیں نا اور سمریاں ٹوٹتی ہیں، پھر بھاگتے ہیں سارے، پھر وزارت بھاگ جاتے ہیں، پھر بھی وہ ٹھہرتے ہیں اور جگہ نہیں ملتی. ان کو بھی ایسے کوفہ سے بھاگ گئے. خولی بن یزید بھی بھاگا، لیکن اس کی جو بیوی تھی نا وہ اہل بیت سے بڑا پیار کرتی تھی. جب یہ اپنے گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے اطلاع دی. آج جب وہ گھر آ گیا، گھر آ کے نا تو چھپ گیا، اور چھپا کہاں؟ ٹوکرے کے نیچے. اور اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ کوئی آئے میرا پوچھے تو کہا نہیں. استاد سختی نے کہا دیکھ لیں، ایک طرف دشمن ہے اہل بیت کا اور دوسری طرف اسی کی بیوی ہے جو پیار کرتی ہے. یہ مزاج ہے اسلام کا. اگر کوئی حضور کا غلام نہ ہو اور وہ حضور کا سچا چاچا بھی کیوں نہ ہو، ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن اگر وہ حضور کے خاندان کا کچھ بھی نہ رکھتا ہو، صرف ایک افشا کا غلام بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ حضور کا غلام ہے تو ہم اس کی بھی حیا کرتے ہیں. بلال حبشی
کون تھی؟ خدا کی تھی نا، لیکن اس کے باوجود حضور کی غلامی اختیار کر لی، لہذا ہمارے لیے وہ باعث تقاضا ہے۔ اور دوسری طرف اسرائیلیاں بھائی لوط کی بیوی کا ہم سے کیا سروکار، نوح کے بیٹے کا ہم سے کیا سروکار؟ ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم مانتے ہیں نوح علیہ السلام کو، ہم مانتے ہیں لوط علیہ السلام کو، اس ان کی بیوی کو ہم نہیں مانتے، ہمارا ان سے کوئی یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اور ہم سے وہ محبت ہوگا نہیں نا جو اہل بیت کے دشمن نے کیا، جو دوست کی عادت سے مقبول سے یارانہ بھی، وہ معاملہ نہیں ہے۔ جس نے جتنی وفا کی ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ، ہماری اس کے ساتھ نہیں وفا ہے، جس نے نہیں کی اس کے ساتھ نہیں۔ اچھا اب جس وقت اس نے پیغام بھیجا نا، خولی کو لے کے آؤ، بندوں کو بھیجا، وہ گئے، اس نے بیوی کو کہا کہ بتانا نہیں ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، دروازے پہ دستک کوئی جب وہ آئے، انہوں نے پوچھا تو زبان سے اس نے یہی کہا کہ کوئی نہیں ہے، لیکن ہاتھ کے سارے اشارے سے اس نے کو ٹوکرے کے نیچے چھپاؤ، زبان سے کہا کوئی نہیں تاکہ اس کو پتہ چل جائے، لیکن ہاتھ کے اشارے سے کہا کوئی نہیں ہے، کوئی چھپاؤ، اس کو نکالا، نکال کے کہا ہاں جی آ جاؤ، بڑی کرے گھومتے دولت دی، اس نے اپنے کاغذات دیے، زمین کے جائیداد کے سب کچھ دیا، لیکن وہ جو فوجی تھے نا انہوں نے کہا نہیں، وہ سلطنت اور وہ دولت ہمیں دکھا جس کے عوض میں امام حسین کا خون بہایا۔ اب وہ سلطنت کہیں کر گئی، اب دولت تو کہیں کہاں گئی، وہ دولت ہمیں دکھا، وہ سلطنت ہمیں دکھا، وہ پیسہ دکھا ہے جس کے لیے انہوں نے امام حسین کا خون بہایا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کے جنازے اٹھائے، انہوں نے بھی اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے، جوان علی اکبر کی لاش کو اٹھایا، علی اصغر کی لاش کو اٹھایا۔ اب بتا وہ دولت کہاں ہے تیری، وہ سلطنت کہاں ہے؟ لو جی دھونی کو بلایا گیا اور مختار نے اعلان کروایا کوفہ کی گلیوں کے اندر کہ وہ دشمن امام حسین کے ہاتھ کا حشر دے گی، اور اسے کوئی کوئی فخر کرتا تھا کہ میں نے امام حسین کے سر کو کاٹا ہے، پوچھو کس سے۔ اور خیر جس وقت اس کو پکڑا گیا، رسموں میں جگڑا گیا اور اس کی لاش کو جلایا گیا، اور جب رات ٹوٹی نا تو لوگوں نے کہا کہ اب دیکھو اللہ نے رسی کو ڈھیلی چھوڑی تھی، رسی کو ڈھیلا چھوڑا تھا، انہوں نے سب کچھ کیا، آج اللہ نے رسی کو پکڑ لیا، اللہ کا عدل بڑا سخت، اللہ کی پکڑ بڑی سخت۔ تو جو اس کے بعد شمر سجوشن یہ بھی بھاگا، کوفہ سے بھاگ کے مدینہ منورہ تک گیا، امام زین العابدین کے پاس بھی پہنچا، آپ نے اس کو پانی بھی پلایا۔ اے جب سننا لیجیے، امام زین العابدین نے پانی پلایا تو اس نے کہا حضور لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے فرمایا تو نے میرے گھر کو اجاڑا ہے، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا پھر پانی کیوں پلایا؟ انہوں نے کہا یہ پانی بند کرنا ہمارا مزاج نہیں ہے، ہم تو لوگوں کو سیراب کرتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے، ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے کہ ہم لوگوں کو سیراب کرتے ہیں، پانی بند کرنا تو تمہارا کام ہے۔ اللہ اکبر، ساقی تیری ہے، تیرے محمدے کی ہے، اتنا پلا کہ جس کا نشہ کرتا رہے، اور نشہ پلا کے گرانا تو سب آتا ہے، مزاق تب ہے کہ بیٹے کو تھام دے سکتے۔ آپ نے فرمایا ہمارا یہ مزاج نہیں کہ ہم پانی بند کریں، یہ آپ لوگوں کا کام ہے، ہم پانی پلاتے ہیں، ہمارے خاندان کا یہ مزاج ہے کہ ہم سراب کرتے ہیں، چاہے دشمن بھی کوئی آ جائے ہم کیسے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور کو پناہ مل سکتی، تو میں جس کو اللہ پناہ نہ دے اس کو بھی پناہ دے سکتا ہے۔ ڈھونڈا مختار صفی کے لوگوں نے اس کو ڈھونڈا، ڈھونڈ کے لائے، پھر مختار صفی نے اعلان کیا اس کو باندھو، باندھا گیا، ہاتھوں کو اس کے پاؤں کو باندھ دیا، 3 دن تک پانی بند رکھا۔ یہ شمر وہی کرتا تھا جس نے اہل بیت کے پانی کو بند کیا تھا، 3 دن تک گھوڑے پانی پیتے تھے، خنجر پانی پیتے تھے، کتے پانی پیتے تھے، لیکن اہل بیت کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ وہی شمر مختار صفی نے کہا بند کرو اس کا پانی بند کیا، آج شکوا کرا تھا، اور جب بھوک اور پیاس میں بھاگ ہو گیا، مختار صفی نے کہا میرے بھوکے کتوں کو چھوڑو اس کے، اور چھوڑا گیا، اور کتوں نے اس کی پوٹیوں پر نوچا، اور لوگوں نے دیکھا پھر آپ بتاؤ ذرا اس کا کیا حشر ہوا۔ اسرائیل بھی اس کی جان کو نکالنے کے لیے نہیں آئے، یہ بے ادب کی لاش ہے، یہ حمیت کسی بے ادب کے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن کے لعنت خدا کی رحم کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس انداز سے چھوٹے بندے لیے، لیکن وہ بات کی بات ہے کہ مختار صفی پھر گئے،
لیکن حضور کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگر اپنے دین کا کام چاہے تو کسی فاسق سے بھی دے سکتا ہے، کافر سے بھی دے سکتا ہے، یہ اس کی بے نیازی ہے، وہ جس سے چاہے اپنے دین کا نام دے سکتا ہے۔ لیکن آخر میں بات ہوئی ہے جس تخت کے لیے یزید نے اتنے سمجھ کیے، جس تخت کے لیے یزید نے اتنے سمجھ کیے، وہ تخت میں حسین کے قدموں کی دھول ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لہذا آپ کی ضرورت ہے اس چیز کی کہنا چاہیے کہ ہم حق کا ساتھ دیں، وقتی طور پر تکلیف بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی، نقشے بھی ہو سکتا ہے اٹھانی پڑے، لیکن کام کو جو اس سے پہلے والی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اور یہی امام حسین نے اور حضرت سیدہ زینب نے یہی فرمایا کہ یزید یاد رکھنا، جب عبداللہ ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو ہم نے حسین کو سمجھایا تھا، یزید نے کہا دیکھو کہ آج ہماری فتح ہو گئی، ہم جیت گئے، حسین ہار گیا۔ تو سیدہ زینب نے فرمایا تھا سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھی، میں پھر پڑھوں گا، پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا میں پھر پڑھوں گا۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا یزید سن لے، قیامت تک کے لیے کوئی بھی تجھ پہ ڈاؤٹ نہیں بھیجے گا، اور قیامت تک کے لیے میرے بھائی کا ملوں اور رسوں پر ذکر ہو، اور لوگ اس پر صلوات کریں، بلکہ اس پر نہیں اس کے دوستوں پر ذکر۔ اور دیکھ رہے ہیں بلکہ یزید آج بھی اس کی قبر پر صلوات پڑھی جاتی ہے، صرف اس لیے امام حسین کا ساتھ دیا، اس لیے آج بھی جو حق کا ساتھ دے، شاہ حق پر چلنے والوں کا ساتھ دے، قیامت تک کے لیے ان کا نام زندہ رہے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔